السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسرائیل پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام دراصل جنگ اور فتنہ اور فساد اور دنیا میں لڑائیوں کے آغاز کا نام ہی اسرائیل ہے، کیونکہ یہ یہودی ہیں۔ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جنگیں کی۔ انہوں نے جنگیں کی اپنے حقوق کے لیے اور دفاع کے لیے، اور یہ اسرائیل جنگیں کرتا ہے حقوق غصب کرنے کے لیے اور دنیا میں جنگ کا آغاز کرنے کے لیے اور ناجائز زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ظلم کے لیے۔ یہ صرف فرق یہ ہے وہ بھی یہودی اور یہ بھی یہودی، لیکن اس کا مقصد امن قائم کرنا تھا، اس کا مقصد دنیا میں فساد پیدا کرنا ہے، ناجائز فساد۔ اور اس سے آگے آپ دیکھیں گے ویڈیو اور پھر غور کریں گے۔ وقت کی جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اور حقائق اس بات کے گواہ ہیں، دراصل اسرائیل کا قیام ہی تمام نفرتوں کا آغاز ہے، تمام نفرتوں کی جڑ ہے، اور اسرائیل کے قیام کے تصور میں جنگیں شامل ہیں۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ڈیوڈ بن گورین جو اسرائیل کے بانی مبانی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے۔ میں اس کا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں۔ میکنگ آف اسرائیل میں صفحہ 55 پر جیمز کیمرون لکھتے ہیں، اور بن گورین the word state had now no meaning other than an instrument of war۔ اسرائیل کے حصول کے بعد بن گورین کے تصور میں اب ریاست کے کوئی اور معنی نہیں رہے سوائے جنگ کے۔ I can think of no other meaning now, he said۔ یعنی بن گورین نے یہ کہا، I feel that the wisdom of Israel now is that to wage war, that and nothing else, that and only that۔ کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اب اسرائیل کی حکمت اور اس کی عقل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جنگیں کرے اور اس کے سوا اور کوئی خلاصہ نہیں، جنگ اور جنگ اور جنگ۔ اس عبارت کو پڑھ کر مجھے کولرج کی 2 سطریں یاد آ گئیں جو اس نے اپنی مشہور نظم قبلہ خان میں قبلہ خان کے متعلق لکھی۔ قبلہ خان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، amid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war۔ اس غلغلے میں، اس شور اور ہنگامے میں قبلہ نے دور سے آتی ہوئی اپنے آباء و اجداد کی آواز سنی جو جنگ کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ قبلہ نے وہ آواز سنی یا نہیں سنی، لیکن ڈیوڈ بن گورین نے یقیناً زائن ہل سے اٹھ بلند ہوتی ہوئی یہ آواز سنی ہے کہ اے اسرائیل، آج کے بعد تمہارے قیام کا مقصد صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے کہ جنگیں کرتے چلے جاؤ، تمام دنیا کو جنگ میں جھونکتے چلے جاؤ۔ اس کے بغیر اسرائیل کا اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔ بس اس اسرائیل کی تائید میں امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے آپ کو خواہ کسی دھوکے میں مبتلا رکھیں، اس اسرائیل کی تائید کے بعد کسی امن کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔